بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اندر ساری کی ساری ہندوؤں والی رسومات پائی جاتی ہیں۔ ہم نے اپنے دین کو رسم و رواج بنا لیا ہے۔ جس طرح ہندو اپنی رسمیں پوری کرتے ہیں اور اسے وہ پوجا سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم نے دین کو اپنا لیا ہے اور اس کو پورا کرنا، وہ جو رسمیں اس کو دین سمجھا ہوا ہے اور اس کو پورا کرنا عبادت سمجھتے ہیں۔ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی، میں 2-3 مثالیں آپ کو دے کر سمجھاتا ہوں کہ کس طرح میں کہتا ہوں کہ ہمارے اندر مشرکوں والی، ہندوؤں والی رسومات آئی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلی مثال میں مشرکین مکہ ہی کی دے دیتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اگر پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کون پیدا کرنے والا ہے تو یہ کہیں گے کہ ایک اللہ کی ذات نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، لیکن 363 بت جو خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے رکھے ہوئے تھے، یہ کس لیے تھے؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور یہ 363 بت جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، یہ عقیدہ ذہن میں بٹھانا۔ انہوں نے بتوں کے ذمہ کام لگائے ہوئے تھے کہ ایک بت جو ہے وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ایک بت ہمیں بیٹے دیتا ہے، ایک بت ہمارے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے، ایک بت ہمارے لیے عذاب لے کر آتا ہے۔ اس طرح کا ان کا عقیدہ تھا، اور سیم وہی عقیدہ آج ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ کس طرح پایا جاتا ہے؟ مثال وہی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ فلاں بابا جو ہے وہ ہمیں رزق دیتا ہے، فلاں بابا ہمیں بیٹے دیتا ہے، فلاں بابا ہمیں شفا دیتا ہے۔ کیا ہم میں اور مشرکین مکہ میں کوئی فرق ہوا؟ مشرکین مکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں۔ آج ہم بھی اللہ کو مانتے تو ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ بھی ایسا ہی ہے کہ فلاں درگاہ سے ہمیں رزق ملتا ہے، یا فلاں بابے کی وجہ سے، یا بابا ہمیں رزق دیتا ہے۔ وجہ تو دور کی بات ہے، آج کل تو لوگ صراحتاً کہنے لگے ہیں کہ فلاں بابا ہمیں رزق دیتا ہے، فلاں درگاہ ہمیں رزق دیتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ ذہن بنایا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار جو ہے وہ فلاں درگاہ کی وجہ سے چل رہا ہے۔ یہ کیسا ہمارا ایمان ہے؟ کس طرح کے ہم مسلمان ہیں؟ یہ تو میں مشرکین مکہ 1400 سال پہلے کی مثال دے رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ابھی کی کوئی مثال، تو ابھی کی مثال بھی دے دیتا ہوں میں۔ آج کل ہم بالکل ہندوؤں کی طرح رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں، دین نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہندو جب مندر میں جاتا ہے عبادت کے لیے تو کیا کرتا ہے؟ وہاں مندر میں جا کر وہی سارا کچھ جو ان کو پرساد کے نام پر کوئی نہ کوئی چیز ان کو تھال کے اندر یا کسی بھی چیز میں دے دی جاتی ہے، وہ اسے بڑا وہ سمجھتا ہے اور اسے شفا یابی کا ذریعہ سمجھتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا ہے۔ آج کا ہمارا مسلمان بھی اسی طرح کرتا ہے، درگاہ پہ جاتا ہے، وہاں سے جو ان کی خاص چیز ہے وہ لے کر آتا ہے۔ صبح بھی دوائی کے طور پر وہ کھا رہا ہوتا ہے، دوپہر کو بھی دوائی کے طور پر وہ کھا رہا ہوتا ہے، شام کو بھی میڈیسن کے طور پر وہ ڈوز لے رہا ہوتا ہے، اور اس کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان ہیں، یہاں ہمارے کریم شاہ عبد اللطیف بٹائی کے دربار پر، وہاں پر بارگاہ میں جو دربار ہے وہاں پر خاک رکھی ہوئی ہے، مٹی رکھی ہوئی ہے، لوگوں کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ یہ مٹی جو کھائے گا اس کو شفا مل جائے گی، جیسی بھی بیماری ہو اس کو شفا مل جائے گی۔ یعنی کہ ہم نے اس بابا کو، یا اللہ کا جو ولی ہے، اس کو ہم نے اللہ کا شریک بنا دیا۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی بیماری نہیں دے سکتا۔ تو ہم میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق ہے؟ ہم میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں۔ جس طرح انہوں نے ایک رسم و رواج کو اپنی عبادت سمجھا ہوا ہے، پوجا کرتے ہیں، دین سمجھا ہوا ہے، آج ہم نے بھی وہی رسم و رواج اسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شرک ایسا گناہ ہے جو میں کبھی بھی کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میں نے شروع میں یہ آیت پڑھی کہ وہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دائمی جہنم کا کیوں حکم جاری کیا؟
شرک کی وجہ سے، اور وہی شرک آج ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شرک اگر ہمارے اندر پایا جاتا ہے تو اللہ نہ کرے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دائمی جہنم کا صادر کیا ہے ہمارے لیے بھی وہی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک ایسا گناہ ہے جو میں کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کروں گا، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو چاہوں معاف کر دوں، جس کو چاہوں معاف نہ کروں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ شرک کی مختصر سی تعریف، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں میں شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا۔ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا، یہ ذات میں شرک ہے۔ صفات میں شرک، جس طرح مشرکین مکہ کرتے تھے، رزق دینے والا فلاں بت ہے، بارشیں لانے والا فلاں بت ہے، شفا دینے والا فلاں بت ہے، وہ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے صفات میں شرک۔ ہم بھی کہتے ہیں رزق ہمیں فلاں بابا سے ملتا ہے، شفا ہمیں فلاں بابا سے ملتی ہے، فلاں بابا شفا دینے والا ہے، فلاں بابا رزق دینے والا ہے۔ صفات کے تقاضوں میں شرک، ظاہر سی بات ہے جب ہم صفات میں شرک کر رہے ہیں تو تقاضوں میں تو خود بخود ہو جائے گی۔ جب میرا یہ ایمان ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے کہ نعمت شفا اور رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کس طرح بیان کروں گا؟ میں تو اسی کی کروں گا نا جس بابے کے نام پر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ رزق دیتا ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یہ صفات کے تقاضوں کے اندر شرک ہے، یہ صفات کے تقاضوں کے اندر شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے تو دین کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے، ہم نے تو رسومات کو دین سمجھا ہوا ہے۔ اصل حقیقت جو ہے، جو حقیقی دین ہے، اس سے تو ہم کوسوں دور ہیں۔ نہ ہمیں اللہ کی پہچان ہے، نہ ہمیں اللہ کے رسول کی پہچان ہے، نہ ہمیں محمد عربی کی پہچان ہے، نہ ہمیں قرآن کا پتہ ہے کہ قرآن کیا ہے۔ ہم نے جو اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا ہوا دین ہے، اسی دین کو فالو کر رہے ہیں، اسی دین پر چل رہے ہیں، اسی دین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہم کس راستے پر ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کے امتی ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو وہ جو دین لے کر آئیں وہ تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ الدین یسر، بالکل ایزی ہے، بالکل آسان ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے اس کے اندر۔ اس دین کو اپنائیں جو میرا نبی ہمارے لیے لے کر آیا، جو اللہ نے ہمارے لیے جس کو پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔